میں ہوں نویس ستی اور بات کریں گے جناب اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے، ایک تو یہ ہے کہ پنجاب بھر میں تمام ڈویژنز میں مسلم لیگ نون کے خلاف جو ٹکٹس کے خلاف جو ہے معاملات آ گئے ہیں، آزاد حیثیت میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی جہاں آئی پی پی کو بھی ایڈجسٹ کیا گیا، یعنی لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد سمیت ایون راول پنڈی میں بھی سرور خان کے خلاف بیرسٹر کیل بھی میدان میں آ گئے ہیں، چکوال میں بھی صورتحال یہی ہے، جیلم میں بھی یہی صورتحال ہے، میں جیلم پہ بھی ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ فی الحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسلام آباد میں ایک نیا کھلاڑی میدان میں اترا ہے، اور ڈاکٹر فضل چودھری کی کامیاب حکمت عملی سمجھتے ہیں، اپنے ہی پارٹی کے خلاف کچھ لوگوں کو انہوں نے آؤٹ کرنا تھا، اور کچھ پرانے ان کے دوست دشمن تھے ان کو بھی آؤٹ کرنا تھا۔ تو ڈاکٹر فضل چودھری نے این اے 48 میں بہت ہی بہترین کہا جا رہا ہے حکمت عملی اختیار کی ہے۔ این اے 47 جہاں پر شیخ انصر اور راجہ وقار امیدوار تھے اور ڈاکٹر فضل چودھری بھی امیدوار تھے، اور این اے 48 میں چودھری رفت جو کہ رشتہ دار ہیں ڈاکٹر فضل چودھری کے، وہ ان کو اتارنا چاہ رہے تھے، اور خود 47 میں آنا چاہ رہے تھے۔ 46 میں انجم عقیل اور ذیشان نقوی کا معاملہ تھا، انجم عقیل اوکے ہو گیا۔ اب 47 میں پہلے ایک پلان کے تحت عامر کیانی کی ہو گئی، ڈیل ہو گئی کہ آئی پی پی اور نون لیگ جناب مشترکہ امیدوار عامر کیانی کو لائیں گے۔ لیٹر آن کہا جا رہا ہے کہ تگڑی ڈیل ہوئی، اس میں راجہ خرم بھی، راجہ ڈاکٹر فضل چودھری بھی، کیونکہ یہاں سے عامر کیانی بہت ویک تھے، وہ بھاگنا بھی چاہ رہے تھے، تو وہاں پر ڈاکٹر فضل چودھری نے یعنی یہ حکمت عملی کی، اپنا ٹکٹ شفٹ کروا لیا 47 میں، کہ 47 میں خود امیدوار آ گئے، تو یوں عامر کیانی بھی آؤٹ ہو گئے، اور ان کے جو پہلے ہی دو کمپیٹیٹر تھے شیخ انصر اور راجہ وقار، وہ بھی آؤٹ ہو گئے۔ 47 میں جب وہ خود پہنچ گئے تو 48 میں دو تین چیزیں چلنا شروع ہو گئی، ایک کہ شیخ انصر کو ٹکٹ دیا جا سکتا ہے، دوسرا یہ کہا جاتا ہے راجہ وقار اور شیخ انصر مل کے وہاں میدان میں آ رہے ہیں، تیسرا یہ کہا گیا کہ وہاں ظفر علی شاہ صاحب جو ہیں سابق سینیٹر بھی ہیں، جن کو یونین کونسل کے الیکشن سے ہرایا گیا تھا، اور وہ بھی ڈاکٹر فضل چودھری کے بڑے پرانے دوست بھی ہیں اور دشمن بھی ہیں، ان کو بھی انہوں نے آؤٹ کرنا تھا۔ ان کے صاحبزادے نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی تھی، آپ ویڈیو ان کی دیکھ سکتے ہیں، جو سید حسن ظفر ایڈوکیٹ ہیں۔ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو اوپر عمران خان کی تصویر ہے، اس کے ساتھ بیٹھے ہیں اپنے فیس بک پہ، اور نیچے انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے کہ میں اپنے پرانے جو مسلم لیگی لوگ ہیں یا آئی پی پی کا مشترکہ جناب امیدوار ہوں گا۔ لیکن ابھی انہوں نے کچھ لمحے میرے خیال سے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو ان کو ایک خبر ملی ہے کہ جناب ایک اور ڈیل ہو رہی ہے، ڈاکٹر فضل چودھری کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس صورتحال میں مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی آ سکتے ہیں اس میدان میں، تو مصطفیٰ نواز کھوکھر کے بھی آؤٹ کرنا ہے، سید ظفر علی شاہ فیملی کو بھی آؤٹ کرنا ہے، تو انہوں نے ایک اور گیم کی، اور اس میں جو راجہ خرم ہیں جو کہ سابق ایم این اے ہیں مسلم لیگ سوری پی ٹی آئی کے، اچھا دڑا رکھتے ہیں، ان کے قریبی جو عزیز ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون میں، اور اپنا اچھا خاصا وہ برادری کا ووٹ بینک رکھتے ہیں، اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اپنا این اے 48 اب ہو گیا، تو یہاں پہ علیم خان صاحب کو بھی ان کی ضرورت تھی، ان کی سوسائٹی ہے وہاں پر، اور عامر کیانی آلریڈی ویک تھے، تو ڈاکٹر فضل چودھری بھی ان کو یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ راجہ خرم ہے ہو، لیکن یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر ہو، یا وہاں سید ظفر علی شاہ یا ان کے اپنے کمپیٹیٹر یعنی شیخ انصر یا راجہ وقار ہوں۔ تو یوں یہ ایک پلاننگ جو مکمل ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے ایک تگڑی ڈیل ہوئی ہے، اور اس میں کچھ معاملات بھی انوالو ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ابھی ہماری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے۔ لیکن فی الحال ایک بہت بڑا سرپرائز آ چکا ہے، راجہ خرم این اے 48 میں مسلم لیگ نون اور آئی پی پی کے مشترکہ امیدوار کے طور پر ایک ڈیل سامنے آ چکی ہے، اور علی بخاری جو کہ تحریک انصاف نے جن کو ٹکٹ دیا، اب مبینہ طور پر ان پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ نیر بخاری صاحب جو پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کے ساتھ بھائی جو ہے سپتی شاہ، وہ لڑ رہے ہیں الیکشن 47 میں، 48 میں بھی چودھری اسد کو بھی اتار دیا پیپلز پارٹی نے، تو وہاں پر علی بخاری صاحب کے لیے ایک بڑا ایشو بنا گیا پی ٹی آئی کے وہ طاقتور یعنی جو سمجھتے ہیں کہ دھڑے ہیں، وہ شاید ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، تو علی بخاری صاحب ابھی الیکشن انہوں نے کمپین شروع ہی نہیں کی، تو یہ پہلے گیم جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی ہے۔ اب دیکھا یہ جا رہا ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ راجہ خرم ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہوں، وہاں پر باقی جماعت اسلامی کے بھی امیدوار میدان میں ہیں۔ میں اگر بتاؤں 48 میں جو ہے وہ ایک تو علی بخاری پی ٹی آئی کے ہیں، اب وہ کافی حد تک ویک نظر آ رہے ہیں کہ مطلب کوئی کمپین نہیں کر سکے، پھر اسی طرح الیاس مربان کو ٹکٹ نہیں وہاں ملا، ملک عامر کو ٹکٹ نہیں ملا، یہ وہ لوگ تھے جو کچھ میں کچھ گراؤنڈ میں موجود تھے، علی بخاری صاحب غائب ہیں۔ اسی طرح خاقان وحید خواجہ ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی، وہ بھی میدان میں ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اسد چودھری میں نے بتایا کہ ان کو میدان میں اتار دیا، ظفر علی شاہ کے اپنے صاحبزادے اور خود بھی وہ میدان میں اترنا چاہ رہے ہیں،
اس صورتحال میں مصطفیٰ نواز کھوکھر یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید وہ کوئی ایک اچھی حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اتر سکتے ہیں، لیکن راجہ خرم جو ہی آئے تو مصطفیٰ نواز کھوکھر اور باقی سب کی جو سیاست ہے اس میں اچھا خاصا ایک ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایک تگڑا جو امیدوار ہے جس کو اگر نون لیگ بھی سپورٹ کرے گی، اگر وہ آئی پی پی کی کینڈیڈیٹ ہے لیکن نون لیگ سپورٹ کرے گی، نون لیگ کا ووٹ بینک ہے، کس حد تک دیکھیں گے نون لیگ کا آزاد امیدوار نہیں آتا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر ان کا اپنا دڑا ہے، تحریک انصاف کے ساتھ وہ رہے ہیں، تو کس حد تک وہ اپنا کھیل شروع کرتے ہیں ابھی، کیونکہ باقاعدہ طور پر این اے 48 میں اس طرح کی کمپین کسی کی شروع نہیں، نہ ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کہ علی بخاری نے کوئی شروع کی ہو، نہ مصطفیٰ نواز کا کوئی بڑا آپ کو جلسہ نظر آیا۔ تو یہ صورتحال ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر کا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا اور ان کا جو کھوکھر ووٹ ہے وہ بھی میکسیمم پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا، پیپلز پارٹی نے اپنا وہ وہاں پر امیدوار اتار دیا میدان میں، جس کی وجہ سے اب مصطفیٰ نواز کھوکھر کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی ایشو تو یہ آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان ہیوی ویٹس میں سے کون سا امیدوار جو ہے وہ آگے لیڈ کرتا ہوا نظر آئے گا، اس پر فردر بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن ہمارا جو آبزرور گلوبل آبزرور نیٹ ورک ہے، ہماری کوشش ہے کہ آپ کے ساتھ 266 نیشنل اسمبلی کے اور چاروں صوبائی اسمبلی کے جو الیکشنز ہیں، پریویس بھی اور ابھی کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ آپ تک رکھیں، تو آپ اس کو فالو کیجئے نوید ستی کے نام سے، آپ کو یوٹیوب، اسی طرح ہمارے جو ٹک ٹاک، ٹویٹر اکاؤنٹس، فیس بک ہے اس کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔